اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد اصحاب محمد وبارک وسلم۔ دوستو 10 محرم الحرام یاد دلاتی ہے قربانی، صبر، وفا اور شہادت کی عظمت کی۔ یہ دن صرف ماتم و غم کا نہیں بلکہ فکر و نصیحت کا دن ہے۔ ہمیں یاد دلانے کا دن ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہر انسان نے ایک دن اس مٹی میں جا کر دفن ہونا ہے۔ آئیے ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ قبرستان جانا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، پیغام آخرت، پیغام عبرت، جو کہ مٹی کے نیچے آج جو مٹی کے نیچے ہیں کل ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ قبرستان جانا دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو غرور سے نکالتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے جھگڑے، حسد، لالچ سب بے معنی ہیں۔ دوستو ہم اپنی نسل کو بتائیں کہ جو وقت ہمیں آج ملا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت کو نیکی میں لگاؤ، والدین کی خدمت میں، صلہ رحمی میں، نماز، توبہ اور دعا میں۔ آئیے 10 محرم الحرام کو ہم اپنے بچوں کو لے کر قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، موت کو یاد کریں اور انہیں سکھائیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا واشفی مرضانا و ثبت علی الحق۔ دوستو 10 محرم الحرام تاریخ انسانیت کا وہ دن ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق پر کھڑے رہنے کی قیمت جان دے کر بھی ادا کرنا پڑے تو گھبرانا نہیں۔ کربلا میں قربانی صرف جسم کی نہ تھی، روح کا امتحان تھا، اور ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اعمال کے۔ دوستو آج ہم جس زمین پر چل رہے ہیں کل یہ ہمیں اپنے اندر چھپا لے گی۔ ہر ہنستا چہرہ، ہر چمکتا لباس، پرمنصب سب مٹی میں مل جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں بھیگتی ہیں اور روح جاگتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دین کی باتیں سکھائیں۔ کیا ہم انہیں زندگی کی اصل حقیقت سکھاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کل انہیں بھی موت آئے گی؟ اس محرم میں اپنے بچوں کو لے کر قبرستان چلیں، انہیں فاتحہ پڑھنا سکھائیں، یہ بتائیں کہ قبر کے اندر صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، مال و دولت نہیں۔ دوستو دنیا دھوکہ ہے، انسان بھاگ رہا ہے، کبھی شہرت کے پیچھے، کبھی دولت کے پیچھے، لیکن قبر کی مٹی ہر کسی کو ایک جیسا کر دیتی ہے۔ دوستو کیوں نہ ہم وقت پر رہتے ہوئے جاگ جائیں، کیوں نہ ہم خود کو اور اپنی نسل کو یہ پیغام دیں کہ تیاری کرو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محرم ہمیں صرف شہادت نہیں سکھاتا، یہ سبق دیتا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ چلو اور آخرت کی فکر کرو۔ جو اہل بیت نے کربلا میں دیا وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، موت کی یاد، سچائی کی طاقت اور صبر کی مثال۔ یا اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ہمیں ایسی نسلوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے جڑ جائیں، نہ کہ صرف دنیا میں کھو جائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و اشفی مرضانا و ثبتنا علی الحق۔ دوستو 10 محرم الحرام ایک موقع ہے اپنی روح کو جگانے کا، دل کو جھنجھوڑنے کا اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا۔ تو آئیے اس دن قبرستان جائیں، دعائیں کریں۔ دوستو ہم اپنی اولادوں کو لے کر قبرستان چلیں اور انہیں بتائیں کہ یہاں ہم سب کا انجام ہے۔ یہ مٹی وہی مٹی ہے جس میں سب ایک ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ یہاں غرور، حسد، دنیا داری سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آج خاموش ہیں وہ کل ہماری طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ اے قبرستان کی خاموش راہوں پر چلنے والے، یہ قبریں صرف مٹی کے ٹیلے نہیں، یہ ہر ایک قبر ایک پیغام ہے، ایک صدا ہے جو خاموش ہو کر بھی ہمیں کچھ کہہ رہی ہے۔ جو ہم تھے وہ تم ہو اور جو ہم ہیں وہ تم بنو گے۔ دوستو جب قبر پر فاتحہ پڑھنے آؤ تو صرف الفاظ نہ پڑھو، دل سے دعا نکالو۔ صرف قبروں کی گنتی نہ کرو، اپنے گناہوں کی گنتی یاد کرو۔ صرف پھول نہ چڑھاؤ، آنکھوں کو بھی نرم کرو، دل کو بھی نرم کرو۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی حقیقت کھلتی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب برابر ہیں۔ اور یاد رکھو جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو صرف فاتحہ پڑھ کر نہ جاؤ، سبق لے کر جاؤ۔ ایک عہد لے کر جاؤ کہ میں بھی تیاری کروں گا، میں بھی صدقہ جاریہ بنوں گا، اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لاؤ تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی پہچان سکیں۔
دعائے رب العزت 10 محرم الحرام کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا ربنا کریم، رب اغفر وارحم۔